السلام علیکم، جانے جہاں میں خوش آمدید۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 63۔ جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی تھی، لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو روہیل اور اس کی بیوی کا اسے خیال آیا۔ اس نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا اس کا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیص کے ساتھ مرون چوڑی دار پجامہ اور مرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئے تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سہرش اور ثنا آبدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ارم، سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں ہی تھی۔ روہیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیص کے ساتھ کیپری اور بال سیاہ گھنگریالے لیکن بھوری سنہری سٹریکنگ میں ڈائی کروا رکھے تھے۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کی امریکن زیادہ لگتی تھی۔ رنگت گندمی، رخسار کی ہڈیاں اونچی، بھویں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکی لڑکیوں کی طرح فیس ویکسنگ کروانے کے باعث جیسے چھلی ہوئی سی لگتی تھی، اور لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ حیا کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے اچھی لگی تھی یا بری۔ اس کے پاس آئی اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ سوری، صبح میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اس سے معذرت کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اماں پہ ڈالی۔ سوچنے لگی کہ اماں اتنی نارمل کیوں تھیں، اور کیا ابا اور اماں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا، اور وہ بھی اتنی آسانی سے؟ اور جواباً اس لڑکی نے بھی کہا کہ اٹس اوکے، نہ تو انداز میں رکھائی تھی اور نہ ہی والہانہ گرم جوشی، بس نارمل سوبر سا انداز۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی اور اس سے تو بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، عجیب سی اسے بے چینی ہو رہی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن اور لاؤنج کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی ہوئی تھی، سو اسے دور سے پھپھو کام کرتی ہوئی دکھائی دے گئی، اور جیسے کچن میں گئی تو پھپھو اس سے کہنے لگی کہ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹی تھی، وہی جہان والی آنکھیں اور وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ اچھا، نتاشا سے ملنی تم؟ پھپھو نے دور لاؤنج کے صوفوں پہ بیٹھی خواتین کی جانب اشارہ کیا تو وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے؟ سرگوشی میں پوچھتے وہ بظاہر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھپھو کو دے رہی تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ او، پھپھو سمجھ گئی۔ اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا؟ کیونکہ اسی پل حیا کو یاد آیا تھا کہ جب اسے کڈنیپ کیا گیا تھا تو وہاں پہ موجود ہر لڑکی کو وہ نتاشا ہی کہہ رہے تھے، اور اس نے بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں صحیح، لیکن روہیل اچانک آ گیا، اور ابا کا کیا ری ایکشن تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے اثرات سے ذرا نکلی تھی تو ان باتوں کا بھی اسے خیال آیا۔ ہاں وہ اسی لیے تو بتائے بغیر آیا ہے، بس بھائی صاحب نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روہیل نے معافی مانگ لی، اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا، سو بھائی مان گئے، اور وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہوا؟ یاد ہے اس شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے پھپھو نے گہری سانس لی اور اسے کہا، تو پھر اور کیا کرتے بھائی صاحب، اب وہ شادی تو کر چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان بھی کر چکا ہے، تو بس بات ختم۔
वैसे भी रोहेल उनका इकलौता बेटा है, पहलोटी की औलाद। अवन का टाइम सेट करके वो उसकी तरफ पलटी तो उनके चेहरे पे एक थकान ज़दा लेकिन बेशिकवा मुस्कुराहट थी। वो उनका बेटा है हया, और बेटों के कसूर जल्दी माफ कर दिए जाते हैं। सलीब पे लटकाने को तो सिर्फ बेटियां ही होती हैं। और कुछ था जो उसके अंदर टूट सा गया था। फुप्पो अब काउंटर की तरफ चली आई थी और उसने बहुत से आंसू अंदर उतारे और फिर चेहरे पे जाहिरी बशाशत लाकर उनकी तरफ पलटी। अच्छा, आप ये सब क्यों कर रही हैं फुप्पो, और ये नूर बानो किधर है? वो तो ड्राइंग रूम में भाई वगैरह को चाय देने गई है। मैंने सोचा मैं खाने को आखिरी दफा खुद ही देख लूं। और वैसे भी खाने का काम तो औरत को खुद करना चाहिए ताकि उसमें औरत के हाथ का जायका भी आ जाए। तो नूर बानो तो है ना फुप्पो। बेटा, औरत के हाथ का जायका सिर्फ उसकी फैमिली के लिए होता है। नूर बानो के बनाए गए खाने में उसके अपने बच्चों को जायका आएगा, लेकिन उसके मालकों को तो नहीं ना। वो भी जेहान की मां थी, उनसे कौन बहस करता। वो वापस लाउंज में आकर बैठ गई। जहन में वलीद की बातें अभी तक गर्दिश कर रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। और फिर दरमियान में एक दफा अब्बा उठकर किसी काम से आए तो उसे बुलाकर पूछा कि इलाही बख्श कह रहा था कि वलीद ने तुम्हारा रास्ता रोका है। और वलीद का नाम लेते हुए उनकी आंखों में बरहमी दर आई थी। वैसे तो वो नॉर्मली लग रहे थे, जैसे नताशा से उन्हें कोई मसला ही ना हो। जी अब्बा, वो धमकी दे रहा था कि अगर हमने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो वो हम पर जाती हमले कर सकता है। अटक अटक कर उसने चंद फिक्रे जोड़े। मैं इसको खुद ही देख लूंगा और अब अकेले बाहर मत जाना तुम, अब्बा कहकर आगे बढ़ गए। सोचने लगी कि अब क्या फायदा, कल तो वैसे ही उसे इस्तांबुल चले जाना था। खाने के बाद सना ने उससे कहा कि वो तुर्की की तस्वीर दिखाए सबको, और फिर वो लैपटॉप लेने के लिए कमरे की तरफ जाने लगी तो इरम साथ ही आ गई। उसके सर में दर्द था तो वो जरा लेटना चाहती थी, और अंदर कमरे में आते वो उससे कहने लगी, तुमने देखा है आबदा चची और सहरिश कैसे फुप्पो के आगे पीछे फिर रही थी? उसके बेड पे तकिया दुरुस्त करके लेटती इरम बोली थी। और सहरिश तो वाकई सारा वक्त सिर्फ फुप्पो से बातचीत करती रही थी। हाँ, और मुझे तो जैसे इन सब की बहुत परवाह है ना। हया शाने उचका कर लैपटॉप उठाए बाहर आ गई। जब वो लैपटॉप मेज पे रखे अपने साथ बैठी सना को तस्वीर एक एक करके दिखा रही थी तो नताशा सना के दूसरी जानिब सिंगल सोफे पे बैठी हुई थी। वो ज्यादा वक्त खामोश ही रही थी, बस कभी किसी बात का जवाब दे देती तो कभी मुस्कुरा देती और कभी अमरीकों के मखसूस अंदाज में नखरे से शाने उचका देती। और तभी वो तस्वीरें दिखा रही थी कि एक अचानक तस्वीर पे नताशा उससे कहने लगी, एक मिनट ये जरा पीछे करना। वो बेवकता की अपनी और डीजे की तस्वीर आगे करती जा रही थी जब उसने नताशा को सीधा होते हुए देखा। वो बेख्तियार रुकी, मुड़कर नताशा को देखा और फिर तस्वीर पीछे की। वो डीजे थी और अदालार के बाजार का मंजर भी था, लेकिन पीछे ही जेहान खड़ा बग्गी बांध से बात कर रहा था। वो बग्गी की सवारी से चंद मिनट पहले का ही फोटो था। वो तस्वीरें नहीं बनवाता था, लेकिन इत्तफाक से उस तस्वीर में वो नजर आ ही गया था। और नताशा तो जैसे खुशगवार हैरत से बोली कि ये जेहान है ना। और लाउंज में बैठी तमाम खवातीन रुक कर उसे देखने लगी। वो जरा आगे होकर बैठी और मुस्कुराते हुए स्क्रीन को ही देख रही थी। और फातिमा ने हैरत से उसे देखा और कहा, तुम इसे कैसे जानती हो? ये हमारे पास आया था एक दफा, नाइट स्टे किया था इसने हमारी तरफ, बहुत स्वीट है ना?
اس نے تائیدی انداز میں حیا کو دیکھا اور حیا نے ایک نظر باقی سب پہ ڈالی اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا اور سوچنے لگی کہ وہ کتنا سویٹ ہے، مجھ سے بڑھ کے بھلا کون جانتا ہے۔ اور تبھی پھپھو بھی مسکرائیں اور کہنے لگیں، ہاں اس نے مجھے بتایا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا۔ پھپھو روہیل سے تو ان ٹچ تھی لیکن نتاشا سے نہیں، سنے اچھا لگا تھا۔ اور جواباً نتاشا بھی کہنے لگی کہ آف کورس آنٹی، اس نے بالخصوص مجھے بتایا تھا کہ وہ روہیل کی بہن کا شوہر ہے، تو میں کیسے بھول سکتی تھی اسے۔ اور جیسے ہی نتاشا نے یہ کہا تو سہرش نے آبدہ چچی کو دیکھا اور آبدہ چچی نے سائمہ تائی کو۔ چند متذبذب نگاہوں کے تبادلے ہوئے اور جیسے لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، اور پہلی بار حیا کو نتاشا بہت اچھی لگی تھی۔ ولید کی باتوں کی جو پریشانی تھی وہ بھی ذرا کم ہو گئی اور وہ انہیں باقی تصاویر دکھانے لگی۔ اور پھر جب لیپ ٹاپ رکھنے کمرے میں آئی تو ارم اس کے بیڈ پہ بیٹھی اس کے موبائل کو کان سے لگائے دبی دبی غصیلی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی، اور حیا نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور کہنے لگی، یہ لڑکی بھی نا۔ ارم اسے دیکھ کر تیزی سے الوداعی کلمات کہنے لگی، اور اس سے پہلے کہ آگے وہ کچھ کرتی اس نے فوراً کہا، پلیز کال لاگ کلیئر مت کرنا، میرے اہم نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے بھی کال کاٹی تھی کہ حیا نے فون کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، اور ارم نے بھی بغیر کسی شرمندگی کے فون اس کو واپس کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیا نے کال لاگ چیک کیا، اسی نمبر پہ جو اس نے اپنے موبائل کے اندر ایک میسج میں محفوظ کر رکھا تھا۔ ارم نے آدھا گھنٹہ بات کی تھی، 30 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ چونکہ نمبر فون بک میں محفوظ نہیں تھا سو ارم کو نمبر ملاتے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نمبر اس فون میں پہلے سے درج ہے، اور وہ تعصب بھری گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ عائشہ گل کہتی تھی کہ اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتی، کاش وہ یہ بات ارم کو سمجھا سکتی۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو باتوں کا دور ویسے ہی چل رہا تھا، اور پھر سائمہ تائی نے ایک دم اسے مخاطب کیا، جہان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟ شاید وہ یہ جتانا چاہتی تھی کہ اسے جہان کی تو خبر تک نہیں ہے۔ اس نے بہت ضبط سے گہری سانس لی، اور سبین پھپھو ابھی اٹھ کر کچن تک گئی تھی، اور جواباً وہ کہنے لگی کہ کل میں استنبول جا رہی ہوں نا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اور وہاں بیٹھی سہرش نے بھی بڑی سادگی سے اسے پوچھا کہ اچھا تو تمہاری واپسی کب ہوگی؟ اور اسے لگا سب مل کر اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتی نا، یہ تو جہان کے پروگرام پہ ہی منحصر ہے۔ اس نے بڑی بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ ہاں شاید ہفتہ لگ جائے اور پھر ہم ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پہ سب نے، حتیٰ کہ فاطمہ نے بھی اسے بے اختیار دیکھا تھا، اور وہ نظر انداز کر کے ثنا کی طرف متوجہ ہو گئی جو پیالی میں پانی بھر لائی تھی اور اپنے پرس سے سرخ، گلابی اور کاسنی نیل پالش کی شیشیاں نکال کر میز پہ رکھ رہی تھی۔ اسے ماربل نیل پالش لگانی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حیا سے بہتر تو یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور حیا بھی اسے کہنے لگی کہ لگا کر تمہیں دے رہی ہوں، لیکن وضو کرنے سے پہلے تم دھو لینا۔ اور سب ابھی تک اسے ہی دیکھ رہے تھے، اور وہ جیسے بے نیاز سی ہو کر نیل پالش کا ایک ایک قطرہ پانی میں ٹپکانے لگی۔ تینوں رنگ بلبلوں کی صورت پانی کی سطح پہ تیرنے لگے تھے۔
اس کی امیدوں اور دعووں جیسے بلبلے. وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کہہ گئی ہے اور جہان تو ترکی میں تھا بھی نہیں اور وہ اس کے ساتھ واپس بھی نہیں آئے گا، مگر وہ ان کو مزید خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی. اب انگوٹھا ڈالو. اس کے کہنے پہ ثنا نے انگوٹھا پانی میں ڈبو کر نکالا تو ناخن پہ تینوں رنگوں کا ماربل پرنٹ چھپ گیا تھا. واو! ثنا 27 سے انگوٹھے کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی. وہ قدرتی سا ڈیزائن تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا. قدرت کے ڈیزائن بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، انسان کی ڈیزائننگ سے بھی زیادہ خوبصورت. اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم. رات دیر سے وہ روہیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تھی تاکہ جانے سے پہلے ان سے بھی مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے. تایا کی پٹی ابھی بھی بندھی ہوئی تھی لیکن وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے. تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا. تو وہ بیڈ پہ تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے. پرسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تایا فرقان بن گئے تھے تو وہ غلط تھی. گو کہ سرد مہری کی دیوار تو گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں اس سے بات چیت کر رہے تھے، لیکن پھر بھی پہلے والی بات نہیں تھی. ان کے الفاظ میں واضح تنقید تھی. اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو مرہم دیا تھا. یہ بات تو جیسے پرانی ہی ہو گئی تھی. اور وہ سوچنے لگی کہ واقعی فطرت تو کبھی نہیں بدلتی. اور تبھی تایا نے یہ ثابت بھی کر دیا. کہنے لگے اچھا تو جہان کا کیا پروگرام ہے؟ اور حیا نے وہی جواب دیا، جہان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا. اور تایا کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا. تائی کو تو جیسے یہ بات پسند ہی نہیں آئی اور انہوں نے رخ پھیر لیا. اور پھر واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روہیل نے اس سے پوچھا کہ سائمہ تائی تو صبح بتا رہی تھی کہ جہان تمہیں تمہارے برقی کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر چلا گیا. اور حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روہیل کی طرف مڑی. تمہارے FSC پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے روہیل؟ میرے مارکس؟ وہ ذرا حیران ہوا. 991. کیوں؟ 991 تھے. کیوں؟ اچھا. اور جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں سے پیپرز ہی گم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے ہوئے شرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں. اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا نا کہ نہیں رکو ایک منٹ، مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو. وہ شام میں پہلی دفعہ مسکرائی تھی. تم نے یہی کہا تھا نا کہ سائمہ تائی تو اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے. اور روہیل بھی ہنستے ہوئے سر جھٹکنے لگا اور کہنے لگا اوکے سمجھ گیا میں. اور پھر اس کے ساتھ پورش کی طرف بڑھ گیا. اور حیا سلیمان سوچوں میں پھر سے ڈوب گئی. سوچنے لگی کہ 6 ماہ پہلے اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا نا، اس ویڈیو کی CD کے بارے میں کہ وہ اس کے گھر پہنچ گئی تھی. اور جیسے وہ گھر آئی تھی تو ارم لاؤنج میں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور تایا ابا اور روہیل سب وہاں پہ موجود تھے. تب اس نے سوچا تھا نا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے تو پھر ادھر کیسے آ گیا. لیکن اب تو روہیل بھی ادھر آ گیا تھا اور اس بھیانک منظر کے سارے ہی کردار اب یہاں موجود تھے جو اس نے خواب میں دیکھا تھا. اور وہ ویڈیو بھی اب اس کے سامنے آ رہی تھی.
सोचने लगी कि जब वो तुर्की से वापस आएगी तो क्या उसका इस्तकबाल इस ख्वाब जैसा होगा, और इससे आगे तो वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी और सीन हुआ खत्म। फाइनली वो तुर्की आ चुकी है और इस्तांबुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी। टॉक्सिन के मुजस्मा, आजादी के पत्थरों का रंग, ट्यूलिप्स की महक, इस्तकलाल जुदीसी में चलते लोग, सिबांजी की मसनूई झील, हर शय पहले जैसी थी। हाँ, बस डीजे ही नहीं थी, और अब तो जहान भी नहीं था। लेकिन उन दोनों का अक्स इस्तांबुल के हर गली कूचे और बास्फोरस के नीले झाग के हर बुलबुले में झिलमिला रहा था। उस शहर ने तो उसकी जिंदगी ही बदल दी थी, और अब इस बदली हुई पूरी जिंदगी में वो इस शहर को कभी भूल नहीं सकती थी। बेवकदा की बंदरगाह से चंद कोस दूर वो पत्थरों के साहिल पे एक बड़े पत्थर पे बैठी, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली पे पड़े प्लैटिनम बैंड को घुमाती समंदर को देख रही थी। परसों जब वो इस्तांबुल आई थी तब से अब तक वो जहान का हर नंबर मिला चुकी थी, लेकिन सब बंद थे। वॉइस मैसेज उसने फिर भी नहीं छोड़ा था कि क्या कहे, अल्फाज तो खत्म ही हो जाते थे जब भी वो सोचती थी। क्लेरेंस के तमाम मामलात उसकी तवक्को से जल्दी ही हल हो गए थे और वीजा उसने बढ़वा लिया था। पहले उसे लगा कि वो देर से वापस आई है, लेकिन फलस्तीनी लड़के और इस्राएली टॉली भी अभी गए नहीं थे। उनकी आज रात की फ्लाइट थी और फ्रीडम फ्लोटेला ने जो दोस्ती तोड़ी थी वो अब तक जुड़ भी नहीं पाई थी। सुबह अदालार आने से पहले उसने मौसम को फिर से अबाया के लिए शुक्रिया अदा किया था और वो जवाबन मुस्कुरा कर रह गया था। बिलाखिर आज शाम उनका तुर्की में यादगार सेमेस्टर इख्तिताम पजीर हो जाना था। खुद उसका क्या प्रोग्राम था वो अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी। जहान लंदन में ही था, लेकिन वो उधर नहीं जा सकती थी और उसको लिए बगैर वो वापस जाना नहीं चाहती थी, तो वो क्या करे। एक लहर तैरती उसके करीब आई और फिर वापस पलट गई और वो अपने ख्यालों से चौंकी। लहर उसके करीब एक छोटा सा सीप डाल गई थी। उसने सीप चुनने तो अरसा ही हुआ वो तर्क कर चुकी थी। खाली सीप खोलने से बड़ी मायूसी क्या होगी भला, लेकिन जाने क्यों वो उठी, जरा आगे जाकर झुकते हुए वो सीप उठा लाई। दाएं पैर पे जोर पड़ने से अब भी तकलीफ हो रही थी और सीप लेकर वो वापस बड़े पत्थर पे आ बैठी और दोनों हाथों में इसको उलट पुलट कर देखा। सफेद सुरमई सीप जिस पे भूरी गुलाबी रगें सी बनी थी। सीप गीला था और रेत के जर्रात भी उस पे लगे हुए थे। उसने पर्स से टिश्यू निकाला, सीप को अच्छी तरह से साफ किया, यहां तक कि ठंडा सख्त और चमकने लगा, और फिर वहां से वो उठाई। पिकनिक के लिए दूर दूर तक टोलियों में बैठे सयाहों से उसे छुरी मिलने की तवक्को थी, मगर एक खांचा फरोश सामने ही उसे नजर आ गया और उसके पास चाकू था। हया ने उससे चाकू लिया और वहीं उसकी रेड़ी के साथ खड़े खड़े सीप को काटा, और उसने तय कर लिया था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सीप होगा। इसमें से या तो सफेद मोती निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, लेकिन इन दोनों मुमकिनात में से जो भी होगा वो दोबारा कभी सीप नहीं चुनेगी। उसने कटे हुए सीप के दोनों बाहम मिले टुकड़ों को आहिस्ता से अलग करते हुए खोला था। धीरे धीरे दोनों टुकड़े जुदा तो हो गए और वो यकटक सी खुले सीप को ही देख रही थी। उसके अंदर ऐसा क्या था? उसने तो सिर्फ दो ही मुमकिनात के बारे में सोचा था ना, कि या तो सीप होगा या फिर सीप नहीं होगा, और तीसरा इम्कान भी तो हो सकता था, ये उसने नहीं सोचा था। और तीसरा इम्कान क्या है यह हम नहीं जानते, क्योंकि सीन हो चुका है खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अदालार आ चुकी है।
قریباً آدھا گھنٹے بعد ہی وہ بہار گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور بہار گل اس سے کہہ رہی تھی کہ تم کہاں چلی گئی تھی حیا، اور سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بہت ہی اداسی سے کہہ رہی تھی، اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں زمین پہ۔ بہار نے سبز فراک کے اوپر گھنگریالے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہیں تھا۔ اور پھر حیا اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ اس نے جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ تو حیران ہی رہ گئی تھی، اور بہاریں کہنے لگی اس لیے کہ تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے۔ اور بہاریں نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا، اور حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بہاریں بہت سمجھدار اور بہت ذہین بچی تھی، مگر اس طرح کی بات کی امید اس نے بہاریں سے نہیں کی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ اس طرح سے وہ واپس آ جائے گا؟ وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن بہاریں خاموش رہی۔ بہار گل، تم سے کس نے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا؟ اور اب کی بار اس نے سر اٹھایا اور اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ سفیر نے کہا تھا کہ اگر میں ایسا کروں گی تو وہ آ جائے گا۔ اچھا، وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو سفیر بے کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائیں، جبکہ ادھر آنا تو اس کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے؟ اور بہاریں ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ اور پھر بہاریں آگے کو ہوئی اور اسے کہنے لگی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ عبد الرحمن کدھر ہے؟ وہ ہچکچائی۔ اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارا؟ اور جواباً حیا نے کہا کہ ہاں، مجھے سب پتہ ہے، اور اب اس بات کا ذکر تم مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہاریں کو خاموش کرا دیا تھا کیونکہ دروازہ کھلا تھا اور حلیمہ آنٹی کچن تک ہی گئی تھیں۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ ہم اسے مل کر ڈھونڈیں گے، بہاریں نے بے چینی سے اسے کچھ یاد دلایا تھا۔ بہاریں، وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے، میرے ابا نے اجازت۔ اور اتنے میں باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑے، مسکراتا حلیم چہرہ۔ یہ سوچنے لگی کہ ان کو بھی یقیناً خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے، لیکن دماغ میں یہ گھنٹی تو اس کی بجنے لگی تھی کہ کچھ تو ایسا تھا جو غلط ہو رہا تھا۔ کیوں سفیر بے چاہتا تھا کہ جیہان واپس یہاں آ جائے، جبکہ جیہان کے لیے یہاں پہ ہونا خطرہ ہی تھا؟ اور وہ جیسے دوائی لے کے آئیں تو بہاریں کہنے لگی کہ مجھے نہیں کھانی یہ دوائی۔ بہاریں نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں اور کہنے لگیں کہ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز تم اس کو یہ سیرپ پلا دو حیا، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سیرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً پکڑ لیا اور کہا کہ ہاں، میں پلا دیتی ہوں اسے۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں، اور تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گی، مسکرا کر کہتی ہوں وہ باہر کو نکل گئی۔ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا دروازے کی طرف، اور جب وہ اوجھل ہو گئی تو بہاریں کی طرف مڑی اور کہنے لگی
کیا تم نے انہیں بتایا کہ یہ سب کرنے کو تمہیں سفیر نے کہا تھا؟ اور ساتھ ہی اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سیرپ بھرا اور بہارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا اور اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا. ہر سیرپ پیتے کہنے لگی کہ اللہ اللہ میرا تو منہ ہی کڑوا ہو گیا ہے. سیرپ پینے کے بعد وہ چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے شکایت کرنے لگی تھی. اللہ تمہیں سمجھے، اللہ ہی تمہیں سمجھے. وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی، اور پانی پی کر بھی اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی، اور وہ جیسے اپنی اصل اداسی کا چڑچڑا پن اس سیرپ پہ نکال رہی تھی. اب اتنا بھی کڑوا نہیں ہے؟ اچھا ٹھہرو، میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ تو ہوگی. اس نے قالین پہ رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر ہاتھ سے ٹٹولا. صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ اندر کینڈی بھی رکھی ہوئی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر. اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہارے کو دی. شکریہ. بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھ لی اور حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آنے لگی تھیں اور احساب کی پہیلی بھی. اس نے فوراً سے بہارے سے پوچھا کہ بہارے تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہوتا ہے؟ ساری کڑواہٹ بھلائے کینڈی چوستی بہارے نے سر اسبات میں ہلایا. پتہ ہے مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے، تو کیا عائشہ کچھ بتانا بھول گئی تھی؟ اور بہارے کے ہلتے لب رکے اور آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابھری. ہاں مجھے پتہ ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتی بولتی ایک دم رکی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے اتر آئی تھی. کیا یہ بات تمہیں بگلوں نے بتائی تھی؟ بگلے؟ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا. ہاں. بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. وہ جب سمندر کے کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی نا، تو میں نے دل ہی دل میں بگلوں کو بتائی تھی یہ بات. تو کیا انہوں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ مرمرا کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں. مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے. وہ تو آگے سے کہتی ہے کہ دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا. اور حیا بے اختیار ہنس پڑی تھی. ہاں وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے بگلوں نے نہیں، مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی. اور بگلے اور کبوتر کیسے کسی کی دل کی بات سن سکتے ہیں بہارے؟ اور بہارے کو جیسے اس کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا. کیوں وہ محسن کے دل کی بات تو سنتے تھے نا، اسی لیے تو وہ کبوتر بن گئی تھی. تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے وہ؟ محسن کون؟ وہ ذرا سی چونکی، اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سنی تھی. اور محسن جو کبوتر بن گئی تھی. اور بہارے کو تو اس کی لا علمی نے حیران ہی کر دیا اور وہ اسے پوچھنے لگی کہ کیا تم نے محسن کا واقعہ نہیں سن رکھا؟ اور جواباً حیا کی حیرت وہیں پہ تھی اور کہنے لگی نہیں، تم سناؤ مجھے. اوکے. بہارے نے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کیپیڈوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی. اس کا نام محسن تھا. ایک دن محسن نے دیکھا کہ اس کے قلعے کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا تھا. اس کے پاس کڑھائی کیے ہوئے رومال، قالین اور اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتی، حیا نے اسے روکا اور کہنے لگی ایک منٹ، اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹس بتاؤ مجھے.
اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا جو بہت ہی شوق سے سنا رہی تھی. وہ ذرا سی خفا ہو گئی. اچھا بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا، مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا. اس نے محسن کو قلعے میں بند کر دیا اور وہاں کھڑکی پہ روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی اور ایک دن وہ بھی کبوتر بن گئی اور صبح وہ کبوتر بن کر اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی. نواب کو پتہ چل گیا تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے اور محسن نے وہ کھا لیے تو وہ مر گئی. اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا تھا. آخر بات بہارے نے بہت ناراضگی کے عالم میں ہاتھ جھلا کر کہی تھی، مگر حیا تو سن ہی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو ہی دیکھ رہی تھی اور سوچوں میں ڈوبتے ہوئے وہ کہیں پیچھے چلی گئی تھی. اسے یاد آیا کہ جس رات جہان گیا تھا اس سے قبل آخری دفعہ وہ اس سے اٹالین ریسٹورانٹ میں ٹھیک سے بات کر پائی تھی، اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں. اس وقت اسے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اب اس نے شکن زدہ ریپر پہ انگلی پھیری اور اس پہ بنے غار کو دیکھ کر تو اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا. اور پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا. جیسے محسن کیپیڈوکیا میں رہتی تھی ویسے ہی کیا جہان بھی وہیں؟ ہاں، کیپیڈوکیا. بہارے ابھی بھی الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی اور اسے کہنے لگی مجھے کیپیڈوکیا جانا ہے، وہ یقیناً کیپیڈوکیا میں ہی ہے اور مجھے اسے ڈھونڈنا ہے. اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی. کیا وہ واقعی کیپیڈوکیا میں ہے اور کیا تم اب ادھر جاؤ گی؟ بہارے تو جیسے واقعی بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی اور حیا ایک دم ٹھہر سی گئی. اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں بہارے کے سامنے کیپیڈوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر بہارے نے کسی کو بتا دیا تو اسے تو راز رکھنا بھی نہیں آیا تھا. اس نے خود کو کوسا اور فون بند کر دیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی بہارے سے کہنے لگی کہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کیپیڈوکیا جا سکتی ہوں؟ بتاؤ نا. بہارے نے اس کے گھٹنے کو ہلا کر پوچھا. اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر کھلے دروازے کو دیکھا. اب وہ یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی. جو بات وہ کہہ چکی تھی بہارے سمجھ چکی تھی. اب وہ بہارے کو بہلا پھسلا کر اس بات کو گھما نہیں سکتی تھی. وہ بہارے کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی اور اب اسے لے کر ہی جانا تھا. اور بہارے سے کہنے لگی کہ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، پلیز حیا. اور بہارے اب دبی آواز میں منت کرنے لگی تھی اور ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی اور بے بسی بھی سمو لی تھی. اور پھر وہ کہنے لگی کہ پلیز میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی اور تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی. اور حیا نے بے چینی اور تذبذب سے دوبارہ کھلے دروازے کو دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں کیسے لے کے جا سکتی ہوں؟ اور کہنے لگی کہ حلیمہ آنٹی تو کسی بھی وقت آ سکتی تھی. پلیز حیا پلیز. بہارے کی اداس آنکھوں میں بانسو تیرنے لگے تھے اور اس کا دل پسیجنے لگا. سوچنے لگی کہ کیا بہارے کو ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا؟ لیکن اگر وہ اسے یہاں بھی چھوڑ گئی اور اس نے کسی اور کے سامنے یا پھر سفیر کے سامنے کیپیڈوکیا کا ذکر کر دیا تو جو بات جہان نے صرف اور صرف اسے بتائی تھی اس کی ہر جگہ تشہیر ہو، اس سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے. کیا وہ درست نہج پہ سوچ رہی تھی؟ اور اتنے میں حلیمہ آنٹی آئیں اور کہنے لگی حیا بہارے کھانا کھا لو تم لوگ.
اور حلیمہ آنٹی کھانے کے لیے آوازیں دینے لگی تو بہارے نے جلدی جلدی گیلی آنکھیں رگڑ ڈالیں اور حیا کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بھی بنی ہوئی تھی اور وہ ذرا بے توجہی سے کھاتی بہارے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ سفیر اس بچی کو اسی گھر میں روکے رکھنا چاہتا ہے اور ایسا کر کے کہیں وہ جیہان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا؟ اور اگر بہارے کسی مصیبت میں ہوئی تو جیہان کو تو واپس آنا ہی پڑے گا نا۔ وہ بہارے کے لیے تو ضرور آ جائے گا، اس کو جیسے جھرجھری سی آئی تھی۔ اور اس نے کھانا کھاتے ہوئے کہا کہ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا تھا اور جواباً وہ کہنے لگی کہ ہوٹل پہ ہی ہیں دونوں، عثمان شاید آنے والے ہوں لیکن سفیر تو ذرا لیٹ ہی آتا ہے۔ آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا نے سر ہلا دیا۔ اس بات کا مطلب یہی تھا کہ سفیر ابھی گھر پہ نہیں تھا اور ایسے میں تو وہ بہارے کو لے کر جا سکتی تھی اور یہی ٹھیک تھا۔ بھلے کوئی اسے جلدی میں فیصلہ کرنے والی کہے لیکن وہ ایسی تھی اور اس نے تیار کر لیا تھا کہ وہ بہارے کو ساتھ لے کر جائے گی۔ اور کہنے لگی کہ حلیمہ آنٹی میں چند دن کے لیے ازمیر جا رہی ہوں، تو کیا بہارے میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ اور بہارے نے تیزی سے گردن اٹھائی، اس کے چہرے پہ تو جیسے چمک ہی آ گئی تھی۔ بہارے پتہ نہیں، ہاں عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لوں اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ان کی طرف سے رضامندی مل گئی تھی کیونکہ انہیں لگا تھا کہ بہارے اس بات سے خوش ہے، سو انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس سے اجازت لینا رسمی کاروائی تھی اور حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبد الرحمن ایک ہفتے تک بھیجوا دے گا، لیکن وہ کدھر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ سو اس ایک ہفتے تک بہارے اس کے ساتھ اگر رہ لیتی ہے تو کسی کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور بہارے نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا اور پھر اپنا گلابی پرس کندھے سے لٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند منٹ پہلے کی لٹکی ہوئی صورت کا اب شائبہ تک نہ تھا، چھوٹی سی اداکارہ۔ اور حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلی فیری سے استنبول واپس آ گئی تھی اور اپنے ڈور میں آ کر اس نے ایک چھوٹے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز ہی خرید چکی تھی لیکن ابھی اس نے دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ ابھی صرف اور صرف جیہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ اور بہارے سے کہنے لگی کہ حیا ہم اسے وہاں ڈھونڈیں گے کیسے؟ اوپر اس کے بنک پہ بیٹھی اسے پیکنگ کرواتے ہوئے وہ دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا کچھ فرینڈ سے مل کر آتی ہوں، وہ لوگ آج جا رہے ہیں۔ وہ باہر چلی آئی اور کمرہ اس نے لاک کر دیا۔ محتسم، حسین اور مومن گورسل سٹاپ پہ ہی کھڑے تھے اور ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پہ تھی۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، چیری، سارا، یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ اور محتسم نے سے دیکھتے ہوئے پکارا کہ کی حال ہے حیا؟ حالی بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی تھی۔ حسین نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا تھا تو ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی۔ کاش یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہوتا، کاش ہم سب ہمیشہ ادھر رہتے۔ ہاں، اور ایک ساتھ پڑھتے بھی رہتے۔
وہ بہت سی نمی اندر اتارے ہوئے بولی تھی اور مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ بس سٹاپ اور سیبانجی کا سبزہ زار اب ویران سا لگ رہا تھا۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چارم ہی ختم ہو جاتا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کے اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں۔ معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا اور وہ جاتی میں نے کہنے لگی، میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی، تم سب بہت اچھے ہو۔ تھینک یو۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمد چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ معتصم کو اچانک یاد آیا تھا اور وہ جواباً کہنے لگی، ہاں، بہت اچھی چیز ملی ہے مجھے اس سے، ایسی اچھی چیز جو میں نے پا کر کھو دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا تم۔ اللہ حافظ کہہ کر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹالی، کتنی بے ضرر سی تھی وہ، ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی نا اور وہ خواہ مخواہ اتنی ٹینشن لے لیتی تھی۔ اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ، اصل دکھ تو بنو قریظہ دیتے ہیں۔ ہم سارا وقت ترکی، اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اگر اس سے آدھی توجہ اگر ہم اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لینا تو کیا ہی اچھا ہو۔ اور اس کے پکارنے پہ ٹالی جو رخ پھیرے کھڑی تھی چونک کر مڑی اور پھر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ او حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہی ہیں، رنگ جو بھی ہو۔ وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اس سے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ اور پھر وہاں اس وقت تک وہ کھڑی رہی جب تک کہ وہ لوگ گورسل میں سوار نہ ہو گئے، اور جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس ڈورم میں آئی اور بہارے ابھی بھی منہ بسورے ہوئے بیٹھی تھی اور کہنے لگی، حیا، ہم عبد الرحمن کو کیپیڈوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ جی جناب، جو سوال پوچھا ہے بہار گل نے حیا سے وہی سوال ہے میرا آپ لوگوں سے بھی کہ کیسے ڈھونڈے گی حیا اور بہار کیپیڈوکیا میں جہان سکندر کو؟ کیا وہ واقعی سے ڈھونڈ پائے گی اور کیا جہان سکندر کیپیڈوکیا میں ہی ہے؟ یہ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آج کی ایپیسوڈ کافی بہتر تھی پچھلے ایپیسوڈز کے کمپیریزن میں۔ اب ناول پھر سے انٹرسٹنگ ہو رہا ہے لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سفیر کے کیریکٹر کو ایڈ کیا ہے جو کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کر رہا ہے، کیونکہ سفیر کا کیریکٹر ایسا ہی دکھایا گیا ہے جو کہ ہیرا پھیری کرتا رہتا ہے، اور جہان سکندر جس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ اس کی ایسی کوئی کمزوری نہ ہو جس کا کوئی بھی فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی بھی کام کروائے یا پھر اسے بلیک میل کرے۔ تو یہاں پہ جو سفیر ہے جس نے اس چھوٹی بچی بہار گل جو کہ جہان سکندر کے لیے شاید کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کو واپس لانے کے لیے جب سفیر نے کہا ہوگا کہ وہ اپنا پاسپورٹ پھاڑ دے تو اس نے ایسے ہی کیا ہوگا، اور وہ اسی کے ذریعے یا تو اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور اب وہ کیا مقصد ہوگا یہ بھی ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈز میں۔ تو اگر ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔